اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں لگ بھگ 34 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ڈائریکٹ فائر کھولے ہیں اور بہت ساری مزاحمت جو ہے اس بار صہیونی فوج کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حماس آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہم اس طرح کے کاموں کو طاقت کی مدد سے روکیں گے۔ اگر حماس کی بات کریں تو حماس لگاتار مختلف ممالک کے ٹورز بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں سے سپورٹ حاصل کر کے اسرائیلیوں کے اوپر اٹیک کریں۔ اب یہ ایران کے ساتھ زیادہ اور زیادہ کوارڈینیشن بڑھائی ہے تاکہ بیت المقدس کو بچایا جا سکے۔ اسرائیل کی سرپرستی میں یہودی آ کر اٹیکس کرتے ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حماس نے ایمرجنسی میٹنگ کی ہے جس کے نتیجے میں اب یہ طے پایا ہے کہ اگر اسرائیل جنین، نیبولس، رام اللہ اور غزہ کی پٹی پر حملے کرنا بند نہیں کرتا تو طاقت کا استعمال کر کے ان کو روکا جائے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ حماس کے لیڈران نے کہا ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی کال مل سکتی ہے ان کو نشانہ بنانے کے لیے۔ تمام تر چیزیں آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسرائیلی انتہا پسندوں نے ایک مرتبہ پھر بیت المقدس کی توہین کی ہے، جس پر فلسطینیوں نے شدید اعتراض کیا ہے، احتجاج کیا ہے۔ مسجد الاقصی پر انتہا پسند یہودیوں کے حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور روز بروز ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیلی فوجیوں کی مکمل سرپرستی میں انجام پا رہے ہیں۔ آج صبح بھی اسرائیلی انتہا پسندوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے، تاہم انہیں فلسطینیوں کی بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی نوجوان مسجد الاقصی اور فلسطین کی آزادی کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ دوسری جانب غاصب اسرائیلی فوجیوں نے جو اسرائیلی غاصبوں کے ساتھ مسجد الاقصی کے صحن میں داخل ہوئے تھے، متعدد فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے اور حرم ابراہیم میں فلسطینیوں کو داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ متعدد اسرائیلی فوجیوں کو مسجد کے مختلف حصوں میں تعینات کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ اگر بات کریں حماس کی تو حماس نے کہا ہے کہ بیت المقدس کو مزاحمتی میدان میں اکیلا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور عرب ممالک کو اسرائیل کی اور اس کی حفاظت کرنا ہوگی۔ حماس کے مزاحمتی گروپ کا مزید کہنا تھا کہ بیت المقدس میں حماس تحریک کے نمائندے ہارون ناصر الدین نے کہا ہے کہ صہیونیوں کے اس اقدام سے پورا مغربی ایشیا آگ میں جھلس رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دلوں میں اسرائیلی حکومت کا کوئی خوف نہیں ہے اور تل ابیب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ استقامتی تنظیموں کے جوان مسجد الاقصی کے دفاع کے لیے ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حماس نے یہ بھی کہا کہ استقامی تحریک کے تلوار نیلام سے نکل چکی ہے اور غاصبوں کو سرزمین فلسطین سے نکالے بغیر واپس نیلام میں نہیں جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بیت المقدس، مغربی اردن اور دیگر علاقوں میں اسرائیل نے آپریشن تیز کیے ہیں تاکہ فلسطینیوں کی جو ریزسٹنس ہے اس کو دبایا جا سکے، لیکن یہ دبنے کی بجائے اور زیادہ تیزی سے اوپر اٹھ کر آ رہی ہے۔